بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ الخدمت فاؤنڈیشن اٹک کے زیر اہتمام مستحق افراد نے ویل چیئر تقسیم کے سلسلے میں ایک تقریب آج دارالاسلام کالونی میں منعقد ہوئی ہے۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی صدر الخدمت فاؤنڈیشن ڈاکٹر طاہر ایوب صاحب تھے، لیکن بعض ناگزیر وجوہات کے پیش نظر وہ نہیں آ سکے۔ دیگر افراد جو ہیں وہ مہمان خصوصی تھے اور انہوں نے ویل چیئر تقسیم کی ہیں۔ اس موقع پر مختصر سی تقریب منعقد ہوئی ہے، اس کا احوال آپ کو دکھاتا ہوں۔ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اب نظر کرم میں تو امتی ہوں، اے شاہ امم کر دے میرے آقا۔ اب نظر کرم میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی نبیوں کے نبی، تیری شان ہے نرالی نبیوں کے نبی، تیری شان ہے نرالی۔ 30 سال سے خدمت کے میدان میں سرگرم عمل ہے، چاہے وہ کوئی قدرتی آفت ہو، زلزلہ ہو، سیلاب ہو یا کوئی کرونا وبا ہو، ہر میدان میں الخدمت سب سے پہلے سرگرم عمل ہے۔ میں ابھی اپنے مربی، اپنے رہنما امیر جماعت اسلامی تحصیل اٹک میاں محمد جنید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے اظہار خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخدمت فاؤنڈیشن الحمدللہ پاکستان بھر میں کام کر رہی ہے، اور اسی مقصد کے لیے، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی اس کا پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے میرے بھائی جو آج ویل چیئر لینے آئے ہیں، نہ میرے رشتہ دار ہیں، نہ جو میری ٹیم بیٹھی ہے ان کے رشتہ دار ہیں، معاشرے کے عام لوگ ہیں جس کو ضرورت سمجھی ہے، میرٹ پر فیصلے ہوئے۔ پچھلے سال ہم نے الحمدللہ 114 لوگوں کو یہ ویل چیئر فراہم کی، اور آج انشاءاللہ 66 لوگوں کو ضلع بھر کے اندر یہ فراہم کی جا رہی ہے۔ اور یہ ویل چیئر آپ لوگوں کے اور جو سوسائٹی کے جو مخیر حضرات ہیں، جو الخدمت پر اعتماد کرتے ہیں، ان کی تسلی کے لیے ہم نے یہ ایک پروگرام آرگنائز کیا کہ جس میں مختصر لوگوں کو بلا کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ آپ کا پیسہ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح بالکل برحق اور مستحق افراد تک جائے گا انشاءاللہ۔ ہم ان کی خدمت کرتے ہوئے کبھی تھکیں گے نہیں، ہم ان کی خدمت کے عوض میں کوئی ان سے ڈیمانڈ نہیں کریں گے کسی قسم کی بھی، لیکن ان سے یہ ضرور درخواست کریں گے کہ اپنی دعاؤں میں جماعت اسلامی اور اس کی قیادت کو ضرور یاد رکھیں، اپنی دعاؤں میں، مخلصانہ دعاؤں میں جماعت اسلامی کے ان کارکنان کو کہ جو اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح، جہاں پر میں الخدمت فاؤنڈیشن کا یہ سالانہ بجٹ دیکھ رہا تھا تو وہ 2.5 کروڑ سے ایکسیڈ کر رہا تھا، اور اس میں آغوش یہ جو بہت بڑا ہمارا ادارہ ہے، جو جامعہ تفہیمات اسلامیہ جو ہمارے ساتھ مدرسہ ہے، جامعۃ المحسنات وہ جو ایک اور ادارہ ہے ہمارا بچیوں کا بہترین تعلیمی ادارہ، ان تینوں اداروں کے بجٹ نہیں تھے، ایک ایک ادارے کا بجٹ بھی 2.5 کروڑ سے زیادہ ہوگا، لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی کی یہاں پر ایک شبانہ روز محنت کرنے والی ٹیم موجود ہے، اپنے بھائیوں کی خدمت کر رہی ہے، اور آپ کو یہ سن کر بہت اچھا لگے گا کہ جب ایک ملک جس کو مٹا دینے کے لیے پوری دنیا اکٹھی ہو کر ظلم کا نشانہ بنا رہی ہے، تو آپ کی الخدمت فاؤنڈیشن، آپ کی جماعت اسلامی ان کی مدد کر رہی ہے۔ اور آج ہمارے سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیک پیش ہوگا، اس چیک کے ساتھ ہی ہم 1 کروڑ روپے کا ہدف ضلع اٹک میں یہ عبور کر لیں گے انشاءاللہ۔
کہ 1 کروڑ روپے کی امداد فلسطین کے لیے ہم جمع کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں سے اور کارکنان جماعت اسلامی اور اٹک شہر اور دیگر علاقوں کے مخیر حضرات کے تعاون سے ہوا ہے۔ میں سب کے لیے فرداً فرداً دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال و اسباب میں برکت عطا فرمائے، ہر طرح کی عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے خدمت کا کام لے، کیونکہ اسی خدمت کے کام کے ذریعے سے انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوریں گی۔ جزاک اللہ۔ الخدمت فاؤنڈیشن ضلع اٹک کے صدر ڈاکٹر طاہر ایوب صاحب آج کسی جنازے میں شرکت کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان الخدمت فاؤنڈیشن پنجاب کے نائب صدر ندیم انجم عباسی صاحب موجود ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جنید بھائی نے تفصیلی بات کر لی۔ آپ مجھے دیکھتے ہوں گے پچھلے 3-4 سالوں سے 5 سالوں سے میں حاضر ہوتا ہوں الخدمت کی نمائندگی کرتے ہوئے۔ پہلے میرے یہاں ضلع کی ذمہ داری تھی، اور اب تھوڑی وہ کسی صوبے کی حد تک تھوڑا میرا کنٹریبیوشن ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ الخدمت وہ خوبصورت چہرہ ہے ہم سب کا، میری قوم کا، میرے ملک کا اور اس امت کا۔ اگر آپ دیکھیں ریسنٹ ہسٹری اٹھا کے، آپ ٹی وی دیکھتے ہوں گے، آپ سوشل میڈیا سے منسلک ہوں گے، الخدمت فاؤنڈیشن نے، یہ بہت چھوٹا کام ہے یہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے حصے کی تھوڑی بہت خدمت جو ڈسٹرکٹ میں ہو رہی ہے، جو امت کے لیول پہ مسلمان جہاں پستا ہے، جہاں اس کو مسائل کا شکار ہوتا ہے، اس کے لیے جو فکر مند ہونے والا کوئی ادارہ ہے وہ الخدمت ہے۔ غزہ میں چھٹا بڑا جو کنٹریبیوشن تھا فوڈ کی شکل میں، ادویات کی شکل میں، ریسکیو کی شکل میں، ڈاکٹرز کی شکل میں، وہ الخدمت کا تھا، یعنی پوری مسلم دنیا میں۔ اور یہ الخدمت کا ہی نہیں تھا بلکہ پاکستان کا تھا، جہاں ہم جاتے ہیں، یہاں میری اگر پہچان اٹک کی ہے، یہاں سے باہر نکل کے تو صوبے کی ہوتی ہے، اس سے باہر نکل کے تو پھر پاکستان کی ہوتی ہے، تو پاکستان کا جھنڈا اور الخدمت جو ہے وہ اس وقت وہاں نظر آ رہے تھے۔ اچھا، یہ سارا کام کیسے ہو جاتا ہے؟ ہم لوگ بھی اپنے بزنس چلاتے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، ان کو ضرورت ہے کہ ان کی ضروریات ہم پورا کریں۔ میں یہ بات کیوں کہنا چاہتا ہوں؟ اپنی تشہیر کے لیے نہیں، کچھ بات آپ تک میں ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں زیادہ ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے ہاں اللہ ہمارے مسائل، میرا بھی بزنس ہے، جنید بھائی کا بھی ہے، میرے صدر صاحب کا، وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ یہ کام اتنا مشکل ہے کہ اگر آپ زبردستی بھی کسی کو کہیں کہ آؤ ذرا صدر بنے تو بڑا دل گردہ چاہیے، جو کہ یہ آپ کو صبح شام یہاں لگانے پڑتے ہیں، اور یہ اللہ کی رضا کے علاوہ اگر ایمان میں تھوڑی سی بھی کمزوری ہو تو یہ کام، اس کا بیڑا اٹھانا بہت مشکل ہے۔ یہ سارے رضاکار ہیں، دنیا میں کوئی این جی او آپ کو ایسی نہیں ملے گی، یو این او کی کسی بھی جگہ جو اس ماڈل کے اوپر کام کرتی ہے۔ اور صدر بھی ہمارا رضاکار، ہمارا بڑا صدر جو پاکستان کا صدر ہے وہ بھی رضاکار، اور ادھر صدر جو ہے وہ بھی رضاکار، جنرل سیکرٹری بھی رضاکار، اور ساتھ تو اللہ چلاتے ہیں ہمارے کاروبار، اللہ ہماری مشکلات جو ہے وہ آسان کرتے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑے بازو کی ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ ہر سٹیج پہ یہ کہتا ہوں کہ وہ ہمارا آپ بنے۔ اچھا، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیں پیسے دیں، پیسوں کے علاوہ بہت سارے کام ہوتے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں، تو ہمارے یہ بچے بنے، ہماری یہ بہنیں جو ہیں وہ ہمارے دست و بازو بنے، تو پھر یہ آپ کی وراثت میں، یعنی ملک کی وراثت میں، قوم کی وراثت میں، اسلام کی وراثت میں یہ ایک خوبصورت ادارہ مزید پھیلے گا، کھلے گا، مضبوط ہوگا، اور یہ میرٹ کی بنیاد پہ آگے بڑھ رہا ہے، تو پھر میرٹ اس جو ہے وہ ہماری وراثت بنے گا۔ جنید بھائی نے آپ کو بتایا، بجٹ کی بات کی، ہم کوئی 14 سے 15 کروڑ روپے سالانہ خرچ کرتے ہیں ڈسٹرکٹ اٹک میں، اور جس میں جو آرفن بچے ہیں جن کو گھروں میں ہم دیکھتے ہیں وہ 270 کے لگ بھگ ہیں، تو آپ کو 4000 کے لگ بھگ، شاید 4000 ہے 5000 ہے، کہ اس کے لگ بھگ آپ پر بچہ وہ لگا لیں، اور پھر پر منتھ
اور پھر اس کے بعد یہ آغوش جو ہمارا ہے آپ کے پیچھے یہاں، اس کو یاد رکھا کریں آپ جب آپ اپنے وسائل کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ ادھر ہی ہوتی ہے الخدمت. آپ اس کو یاد رکھیں. یہ جو ہمارا ادارہ ہے 4 کروڑ کم از کم اس کا بجٹ ہے سالانہ. اور اس طرح جو ہے تعلیم کے شعبے میں وہ ایک ہمارے پاس، میرے پاس اس وقت ڈیٹیل نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں، ایک بڑا کنٹریبیوشن الخدمت کر رہی ہے. جب ہمارا سیلاب ہوا یہاں، اس وقت ہم نے اس ڈسٹرکٹ سے 2 کروڑ سے زیادہ، میرا خیال ہے 3.25 کروڑ تک، 2 کروڑ 70 یا 73 لاکھ روپے ہم نے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا اس ڈسٹرکٹ نے. ابھی 1 کروڑ کے قریب پہنچنے والے، جیسا کہ ابھی بتایا، یہ غزہ کے لیے. تو یہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا یہ برکت کا باعث ہے. یہ انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی، قوم کے لیے بھی یہ اللہ کی طرف سے برکت کا باعث ہے، اور پھر ہمارے لیے انفرادی طور پہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس خدمت کے کام کو آگے بڑھائیں، اس کو 4 چاند لگائیں، اور ہم اس نیکی کام میں اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوں، اور اللہ کی برکتیں ہمارے اوپر نازل ہوں، ہماری اولادوں پہ نازل ہوں. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہر اس فرد کو یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں. ابھی رمضان ہے، اور ابھی تو بہت ہی قیمتی جو لمحات ہیں، اس میں ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ آپ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گے. اور یہ جو چیئرز ہیں، میرا خیال ہے ہم 7 ملین کے لگ بھگ ان چیئر کی قیمت بنتی ہے جو ڈسٹرکٹ میں. ابھی تیسرا جو ہے اس میں ہم نے کیا. اور جب یہاں ڈسٹرکٹ میں، اچھا اس میں کوئی، یہ بھی ہم نے حلف، یہی ہماری سیاست ہے پھر، کہ ہم نے اس میں حلف اٹھایا ہوا ہے کہ یہ کام ہم کریں گے. اس لیے اس میں کوئی نن پولیٹیکل، اس میں ہم نہیں دیکھتے یہ کون ہے، بس ہمارا بھائی ہے، اگر اس کو ہماری ضرورت ہے، یہ پھر اللہ نے ہمیں استعداد دی، ہم کریں گے وہ کام. یہی سیاست ہے بس. تو اس میں پھر یہ پالیٹکس، جب یہاں ہاسپٹل میں یہ شروع ہوا تو میں نے وہاں بات کی تھی، اس وقت میری ذمہ داری، میں نے کہا سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے انشاءاللہ سوشل ویلفیئر کا کام ہمارا ہاسپٹل میں بھی ہوتا ہے، الخدمت کا ہوگا. الحمدللہ الخدمت کا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول کرے، اور ہمارا یہاں جمع ہونا، ہمارا یہ سوچ اور یہ جو ہے وہ اللہ قبول کرے، اور الخدمت کو بھی آگے بڑھائے، اور ہماری زندگیوں میں برکت لائے. فی امان اللہ. ابھی میں سرپرست الخدمت فاؤنڈیشن تحصیل اٹک میاں جنید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ندیم انجم عباسی صاحب کو فلسطین فنڈ کے لیے 25 لاکھ روپے کا چیک پیش کریں. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم. یا باری تعالیٰ، آج کی یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ میں تیری رضا کے لیے ہے، اس سے تیری خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہے، اور دکھی انسانیت کی خدمت کرنا مقصود ہے. باری تعالیٰ اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. باری تعالیٰ اس خدمت میں جتنے بھی رضاکار، جتنے بھی لوگ محنت کر رہے ہیں، ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور بالخصوص جن لوگوں کے تعاون سے یہ کام ممکن ہوا ہے، جنہوں نے مالی تعاون کیا ہے، باری تعالیٰ ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما. باری تعالیٰ ان کی اولاد کی، ان کی جان کی، مال کی، صحت کی، اور ان کے ایمان کی حفاظت فرما. باری تعالیٰ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ملک بھر میں اور امت مسلمہ کی خدمت یہ کر رہی ہے، اس کا دکھ درد اس کے سینے میں ہے. یا باری تعالیٰ اسے توفیق عطا فرما کہ یہ مزید اچھے طریقے سے یہ امت مسلمہ کی خدمت فرما سکے. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ان کے شہداء کی شہادت قبول فرما. یا اللہ ان کے بیماروں کو، ان کے زخمیوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ان مظلوم مسلمانوں کو اس ظلم سے نجات عطا فرما. یا اللہ اسرائیل اور ہنود و یہود جتنے بھی لوگ ظلم کر رہے ہیں، ان کو ہدایت، اور ہدایت اگر ان کے نصیب میں بالکل نہیں تو انہیں عبرت کا نشانہ بنا. یا اللہ انہیں نیست و نابود کر دے. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. ہمیں نیک اور صالح حکمران نصیب فرما. لا العالمین ہمارے گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہیں. لا العالمین ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما. یا باری تعالیٰ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. ناظرین، جو معذور بچے ہیں انہیں یہ ویل چیئر فراہم کی گئی. یہ 2 بہنیں ہیں، ان کو بھی ویل چیئر دی گئی ہے، اور دیگر جو بچے ہیں ان کو ویل چیئر دی گئی ہے. میں نے ان 2 بہنوں کے جو بھائی ہیں ان سے گفتگو کی ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں.
ناظرین مرنا ثاقب بلال موجود ہوئے تھے یہ دو انہیں معذور بہنا اس کو تاثرات کی نے الخدمت فاؤنڈیشن نے طرف ویل چیئر ملیاں اس حوالے نہ ایک ہی آکسی میں سب تو پہلے تے اللہ نے شکر ادا کرنا کہ اس ماں ہمشیرہ دو دیتیاں معذورن لیکن اللہ نے نعمت تے اس تو بعد آج میں الخدمت جماعت اسلامی نا بے حد مشکور ہاں جنا میری نام شیرہ سے تعاون کیتا جزاک اللہ۔ تسی کتنے بہن بھائی ہو سی 5 بہن بھائی کتنے معذور ہیں دو ہی ہیں یا اور بھی ہیں جی، 2 ماں پیدائشی معذور ہیں جی پیدائشی معذور ناظرین آپ کو الخدمت فاؤنڈیشن کی تقریب بھی دکھائی ہے اور یہ دو معذور جو بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ کسی کی ایسی قسمت نہ لکھے ان کے بھائی سے گفتگو بھی جو کی ہے وہ بھی اب تک پہنچائی ہے اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ